محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم شرکاء فیما رزقناکم، فرمایا کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو تمہارے مال میں تمہارے شریک بن سکتے ہوں، حصے دار بن سکتے ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور اس شراکت میں تم اور تمہارے غلام برابر ہو جائیں۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ان کے بارے میں بھی ویسے ہی ڈرو جیسے اپنی جانوں کے بارے میں ڈرتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم سمجھنے والی قوم کے لیے اسی طرح نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر کسی علم کے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کون ہدایت کرے گا اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت ایک مثال کے ذریعے بات واضح فرما رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو، اللہ کے لیے تو بہت بڑی مثال ہے، تم اپنی مثال پر غور کرو کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو، تمہارا کوئی مملوک ہو، تمہارا کوئی نوکر ہو، تو کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے مال میں حصہ دار بن جائے؟ وہ کہے کہ آدھا مال میرا ہے، آدھا مال تمہارا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن نہیں کہ تم جو ایک کمزور مخلوق ہو اللہ کی، تم اپنے مال میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، تو کیا اللہ کو تم نے اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی بادشاہی میں تمہارے یہ معبود شریک ہو جائیں گے جن کو تم نے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین اپنی بادشاہی میں، اپنی الوہیت میں اور اپنی سلطنت میں
ایک اکیلا ہے، اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے کام میں شریک بن سکتا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا کہ ہم تو اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے، لیکن اللہ کے غلاموں کو اللہ کی بادشاہی میں شریک کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے جن کے اندر کچھ تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے قرآن مجید میں بہت واضح نشانیاں بیان کر دی گئی۔ اور فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، ظالم لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے بغیر علم، ان کی خواہشات کی بنیاد کسی علم پر نہیں ہے بلکہ محض ان کے اپنے اٹکل پچو پر ہے۔ تو کسی نے نبی کو رب بنا لیا، کسی نے اپنے پیر کو رب بنا لیا، کسی نے فرشتے کو رب بنا لیا، کسی نے جن کو رب بنا لیا، اور کچھ ایسے جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے میرے پیارے حبیب اس شخص کو دیکھیے جو اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، جس طرح اس کا نفس اسے حکم دیتا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شہوات کو اپنا معبود بنا لیا، شہوت کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کو ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بعد میں کچھ ایسے لوگ ناخلف پیدا ہوئے، جب نیک لوگ گزر گئے تو بعد والے کچھ ایسے نالائق بچے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لازمی بات ہے کہ جب کوئی اپنی شہوت کے پیچھے چلے گا تو عبادات میں اس کی سستی آ جائے گی۔ جو آدمی فضول اور بیکار اور لغو قسم کے ڈرامے دیکھے گا، جو آدمی فلمیں دیکھے گا، جو آدمی فحش پروگرام دیکھے گا، جو آدمی بے حیائی کی باتیں سنے گا اور کرے گا، اس کی عبادت میں کمزوری آنا یہ ایک لازمی امر ہے، اور نہ اس کو نماز میں مزہ آئے گا، نہ اس کو اللہ کی عبادت میں لطف آئے گا، اور نہ ہی وہ نماز کی بر وقت پابندی کر سکے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات کے غلام ایک ڈرامے کی قسط دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے، نماز ضائع کر دیتے۔ تو فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف، نیک لوگوں کے جانے کے بعد کچھ ایسے نالائق آ گئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو تو ضائع کرنا شروع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات نفس کی پیچھے لگنا شروع کر دیا۔ فسوف یلقون غیا، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، غی، عنقریب اس میں ڈالے جائیں گے۔ تو فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، ظالم لوگوں نے، مشرک لوگوں نے، کافر لوگوں نے، اللہ کے نافرمانوں نے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا
اور ان خواہشات کی بنیاد کسی علم پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کے اپنے اندازے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتی۔ اور اللہ کس کو ہدایت عطا فرماتا ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، جو آدمی تقوی اختیار کرے، جو آدمی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہدایت اور جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے اوپر تھوپ دے۔ جو ہدایت کے راستے پہ آنا نہیں چاہتا، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی چلنا چاہتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا پھر وہ جدھر کو جاتا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کی سفارش کے لیے آئے گا، نہ ان کو کوئی چھڑانے کے لیے آئے گا، نہ کوئی ان کے کام آئے گا قیامت کے دن۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا الا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ فرمایا خبردار رہو، آگاہ رہو، سن لو، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ دنیا کی رونقوں میں مبتلا ہو کر کسی دھوکے میں نہ رہ جانا، اور شیطان جو دھوکے باز ہے اس کے چکر میں نہ آ جانا۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور وہ دن آنے والا ہے، یقیناً آنے والا۔ تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کی سانسیں اپنے اختتام کو پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لیں، اور کل قیامت کو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی آپ کہنا مان لیا ہوتا، ان کی فرما برداری کر لی ہوتی، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی ہوتی، لیکن اس وقت وہ وقت پھر ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔